اندر اس معنی کر کے تیر بہدف ہے کہ ایک مومن ایک مسلم کو اپنی ذات کا استعمال، اپنی صلاحیتوں کا اور خیر صفات کا استعمال کن خاکوں میں کن خانوں میں کرنا چاہیے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اس چیز کو سمجھ لے تو انشاءاللہ امت کے درمیان سے ہزاروں خرابیوں کا قلقمہ ہو جائے گا، اور امت اس روش پر آ جائے گی جس روش پر اللہ اور اس کے رسول کا مقصود ہمیں حاصل ہوگا۔ چاہے وہ مفرور لڑکیوں کا معاملہ ہو، یا امت کے بچیوں کے ارتداد کا معاملہ ہو، یا معاشرے کے ذریعے سے نکاح ہونے کا معاملہ ہو، یا امت میں نکاحوں پر فضول خرچی کا معاملہ ہو، یا امت میں بے تعلیمی اور عدم تعاون کا معاملہ ہو، یا مساجد و مدارس و مکاتب و خانقاہ کے تحفظ کا معاملہ ہو، یا اسلام و مسلمین کی بقا کا معاملہ ہو، یا تحفظ ناموس شریعت کا معاملہ ہو، ہر میدان کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ سر بکف نظر آتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے جب سے نکاحوں کو سادگی کے انداز میں مسنون طریقے پر کرنے کے لیے آواز لگائی، ہندوستان کے چپے چپے سے نکاح مسنون طریقے سے وجود پانے لگے۔ کارگزاریاں موجود ہے، رشتے کے لیے گئے لوٹ کر آئے تو پتہ چلا کہ نکاح ہو چکا ہے۔ ایسے نکاح مسلم پرسنل لا کی اس تحریک کے زیر سایہ آئے ہیں جن میں یہ باتیں سننے ملی ہیں کہ ہم رشتے کے لیے کسی کے لیے گئے تھے اور رشتہ کسی کا ہو گیا، نکاح اسی مجلس میں ہو گیا، چھواروں پر سارا معاملہ ہو گیا۔ اس سے وہ امت کی بیٹیاں جو جن کے ہاتھ سونے ہیں، پیلے نہیں ہو پاتے، تکیوں کے نیچے منہ دے کر کے روتی ہے، امت کی کتنی مطلقائیں، کتنی بیوائیں ایسی ہیں جو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ترس رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اس تحریک کے ضمن میں اللہ کا فضل ہے، ان کو کوئی آسرا، کوئی ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سہارا اللہ کے فضل و کرم سے مل رہا ہے، نصیب ہو رہا ہے۔ کتنی بچیاں جو ارتداد کے دہانے پر تھی وہ اس تنظیم، اس تحریک کی برکت سے دوبارہ اسلام میں داخل ہو رہی ہے، اسلام کو مضبوطی سے پکڑ رہی ہے اور تھام رہی ہے۔ عزیز و بزرگو دوستو، مسلم پرسنل لا اپنی ذات کے اندر تعلیمی معیار کو پوری طرح امت میں داخل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کراتا ہے۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو پر نور فرمائے، آپ نے جب امت کے اندر تعلیمی کمی دیکھی تو آپ نے ایک بہت اچھا نقطہ جاری کیا جو رحمانی 30 کے نام سے پورے ہندوستان میں مشہور ہوا کہ ایجوکیشن اور تعلیم کے معاملے میں مسلمانان ہند بہت ہی پیچھے ہیں۔ حقیقت کا آئینہ دیکھنے سے آدمی کو گریز نہیں کرنا چاہیے، جب تک آدمی حقیقت سے سامنا نہیں کرے گا اپنے ماتھے پر لگا ہوا کالک آدمی صاف نہیں کر پائے گا، اور اپنے خد و خال پر چڑھے ہوئے غبار کو آدمی دور نہیں کر پائے گا۔ اس کی صورت یہی ہوگی کہ آدمی حقیقت کا سامنا کرے۔ جب حضرت نے دیکھا کہ تعلیمی معیار میں مسلمانان ہند بہت پیچھے ہیں، آپ نے رحمانی 30 جاری کیا۔ رحمانی 30 کیا تھا؟ مسلمانوں کے وہ بچے جو اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، جن کی ذات میں کوٹ کوٹ کر صلاحیتیں بھری ہوئی ہے، ان کی صلاحیتوں کا کوئی فائدہ استعمال نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی یا تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر ہے تو ان کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ پورے ہندوستان سے 30 اسٹوڈنٹ کو چنا گیا اور مسلم پرسنل لا کے زیر اثر، زیر سایہ اور ان کی تربیت میں ماشاءاللہ ان کا نظام چلتا رہا۔ پھر ان کے ایگزامز ہوئے، وہ وقت تاریخ نے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر دیکھا۔ اسی مسلم پرسنل لا کی برکت سے تقریباً سبھی طلبہ اور اسٹوڈنٹ کلاس 1 آفیسرز بنے۔ کوئی ہمارے علاقے میں بھی تحصیلدار بن کر کے آیا، کوئی کلیکٹر بن کر کے آیا، کوئی فلاں آفیسر بنا، صفیں سج گئی اور الحمدللہ وہ جاری ہے۔ ہم تو پوری امت سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کی باڈیاں بنا کر کے اپنے اپنے علاقوں کو تھام لے۔
ہم نے اس شہر کو 11 یونٹ پر بانٹا ہے. ہر یونٹ میں 29 لوگ ہیں، جن میں ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، ماسٹر ہے، وکلا حضرات، LLB کیے ہوئے احباب ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیگر عمائدین شہر ہے، تاجر حضرات ہے، خصوصاً اس کے اندر علماء ہے، مفتیان عظام ہیں، ائمہ کرام ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہندوستان کو اگر صحیح آئینے میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو چھوی اور عکس نظر آ رہا ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب نظر آ رہا ہے کہ ہر دیکھنے والا اس سے ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے. اگر سول نافذ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کے دروازے پر کوئی غیر آ کر کے کنڈی کھٹکھٹا کر کے کہے گا میں آپ کی بیٹی سے اپنے ریتی رواج کے اعتبار سے لگن شادی نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیا ہوگا؟ رات کے 12 بجے بیٹیاں گھروں کے اندر داخل ہوگی، باپ اعتراض کرے گا اور باپ پر کیس چڑھا دیا جائے گا. کیا ہوگا کہ جب عشق اور معاشقہ اس حد تک پہنچے گا کہ ساری کی ساری شریعت مختل ہو کر کے رہ جائے گی، ریتی رواج رسومات تو یہ دور کی بات ہے، سنتیں تک متاثر ہو کر کے رہ جائے. مسلم پرسنل لا بورڈ یہ چاہتا ہے کہ ہر یونٹ کے اندر ایک کونسل قائم ہو. اس کونسلنگ کے اندر کیا ہو؟ کسی بچی کا طلاق ہو گیا، کسی لڑکے نے طلاق دے دیا، اب اس کی زندگی کا کیا سہارا، اس کی زندگی کا کیا سہارا. ہمارے کونسلنگ سینٹر کے اوپر کچھ مستورات ایسی ہو جو اس لڑکی سے اس کی بہن بن کر کے بات کرے، اس کی ماں بن کر کے بات کرے، اس کی چھوٹی بہن بن کر کے بات کرے اور اسے زندگی کے مقاصد کو سمجھائے اور اونچ نیچ نشیب و فراست سے واقف کرائے. یہ مرد ہمارا یونٹ کا فرد اور شخص اس سے بات کرے اور زندگی گزارنے کے اور سنت طریقے سے گزارنے کے اور رحم کے ساتھ گزارنے کے فضائل بتائے، ان دونوں کو یکجا کرے. اگر زندگی الگ ہوتی ہے تو اس کا طریقہ ہے، ساتھ چلتی ہے تو اس کا طریقہ ہے. وہ کونسلنگ سینٹر جو کورٹس وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں، ہم کیوں اپنے علاقوں میں، مسلمان علاقوں میں اسے قائم نہیں کرتے کہ ہمارے فیصلوں کی نوعیت قرآن و حدیث سے ہو. ہمارا لا، ہمارا قانون، ہمارا قرآن، ہماری حدیث یہ سب پرسنل ہے کہ دنیا کسی بھی رخ پر چلے ہمیں تو 1400 برس پیچھے جا کر ہی چلنا ہے. کوشش ہماری اپنی یہ ہو کہ ہمارے معاملات پہلے تو نہ مہیلا منڈل تک جائے، نہ کورٹ کے چکروں تک جائے، نہ پولیس اسٹیشنز کے حوالے ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ محلے کی جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ سارے معاملات کو بیٹھ کر کے یہیں سدھار لے. کیا ہوا؟ ایک دوشیزہ کا طلاق ہوا، اس نے اپنے شوہر پر کھاوٹی کا کیس ڈالا، چند مہینے اس نے کھاوٹی دی، کھاوٹی رک گئی، اس نے پرائیویٹ وکیل کیا اور اسے گرفتار کرانے کے لیے وارنٹ جاری کیا. وہ سلسلہ چلتا رہا، لپا چھپی چلتی رہی. نتیجے میں ایک دن وکیل نے اس لڑکی سے یہ کہا کہ اب تمہارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اب آگے کیس کیسے چلے گا؟ تو اس نے کہا کہ جب تک مجھے پیسے مل جائیں گے آپ کیس ایسے ہی چلاؤ. یہ کارگزاری کانوں سنی ہے. ایک وقت وہ آیا کہ اس خدیجہ کی بیٹی، عائشہ کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی، اس دوشیزہ کا یہ حال ہوا کہ اس نے کہا کہ میرے پاس اب آپ کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، الٹا میں آپ کی مقروض ہو گئی ہوں. تو جواب تھا اس وکیل محترم کا، اگر صاحب ایمان ہوتے تو کبھی ایسے الفاظ استعمال نہ کرتے. تو اس نے جواب دیا کہ تمہارے پاس اس قرض کو چکانے کے اور بھی راستے ہیں. چنانچہ 7 سال تک وہ مسلمان بیٹی فاطمہ اور عائشہ اور خدیجہ کی امانت 7 سال تک قرض چکاتی رہی اور کوئی اس کے جسم پر کتوں کی طرح بھونکتا رہا. ہمیں ہر امر سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کے لیے پہلا ڈاکٹر ایک مسلمان ہونا چاہیے. یہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر ہمیں کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے، اگر ہمیں کوئی قانونی معاملہ اور پیچ پڑ گیا ہے تو اس کے لیے پہلا درجہ مسلمان وکیل کا نظر آنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں اغیار کا استعمال نہ ہو لیکن پہلا درجہ جسے ہونا چاہیے اسے ہونا چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یاکل طعامک الا تقی ولا تصاحب الا مؤمنا، کہ تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائے اور دوستی کرنا ہے تو مومن سے دوستی کر.
قرآن کہتا ہے وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ کہ مومن باندی بیٹی عورت ہر حال میں تیرے لیے اچھی ہے، چاہے مشرکہ لڑکی تجھے کتنی اچھی کیوں نہ نظر آ رہی ہو، چاہے تجھے پری کیوں نہ نظر آ رہی ہو، اس کے اندر جو صفات ہے جو خیر ہے وہ تجھے اس میں مل نہیں سکتی۔ لوگ معاشقے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور معاشقے کے اندر پڑھ کر کے یا تو اپنا دین برباد کر دیتے ہیں یا تو اسلام کو سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مسلم پر رسول اللہ چاہتا ہے کہ ہر میدان کے اندر مسلمان کندھا بہ کندھا آگے بڑھے بلا کسی اختلاف کے، تفریق مذہب و ملت کے۔ مسلم پر رسول اللہ اس کے آپ عمائدین اگر ممبر کو دیکھیں الحمدللہ تو اس میں ماشاءاللہ علماء بریلوی حضرات بھی آپ کو نظر آئیں گے، جہاں علماء دیوان آپ کو نظر آئیں گے، جماعت اسلامی سے منسلک بڑے بڑے احباب بھی آپ کو نظر آئیں گے، اہل حدیث سے منسلک بڑے بڑے احباب بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور دیگر جتنے بھی نام لیے جا سکتے ہیں، سب کو ساتھ لے کر کے یہ یکساں زبردست مزاج اللہ رب العزت نے اگر کسی تنظیم میں ودیعت کیا ہے وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ میں ودیعت کیا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان مسلم پرسنل لاء کی جنرل سیکریٹری حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تاجر قائم رکھیں، جو ہماری زبانوں پر ہے اللہ ہمارے دل میں بھی رکھے۔ ہمارے درمیان میں ماشاءاللہ موجود ہیں، کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، تحریک کی بہت ساری یونٹس ترتیب دی گئی ہے، پروگرام کے اختتام پر انشاءاللہ ان کا بھی اعلان کیا جائے گا اور طریقہ کار بھی انشاءاللہ چیدہ اور رفتہ انشاءاللہ سمجھایا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔